السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ محترم جناب سامعین کرام، آپ جانتے ہیں کہ محرم الحرام کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اسلامی کیلنڈر کا آغاز امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں آغاز کیا تھا۔ یہ محرم الحرام، جس کے بارے میں قرآن پاک میں رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، سال کے 12 مہینے اللہ تبارک و تعالی نے مقرر کیے۔ فی کتاب اللہ، اللہ نے اپنی کتاب کے اندر یہ درج فرما دیے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، یہ اس وقت کی بات ہے جس دن زمین و آسمان کو رب نے بنایا تھا۔ جب سے یہ سال کے 12 مہینے رب نے مقرر کیے، پہلا مہینہ محرم الحرام کا سال کا آغاز ہوتا ہے، اور رب نے فرمایا 4 مہینے ان 12 مہینوں میں ایسے ہیں جو بڑی حرمت والے ہیں۔ کیا مطلب حرمت کا؟ وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں مثال دے کر کے۔ ایک شخص کسی دکان کے، شاپ کی یا گھر کی یا بازار میں کہیں سے ڈاکہ مارتا ہے، چوری کرتا ہے، سب برا بھلا کہتے ہیں چور ہے چور ہے، اور وہی شخص اگر مسجد میں آ کر یہاں سے کچھ چوری کر کے لے جائے مسجد سے، تو اس سے زیادہ برا ارے میاں اللہ کے گھر کو نہیں چھوڑا، اللہ کے گھر کی چوری بڑی چوری سمجھی جاتی ہے۔ اسی طرح سے ہر گناہ کسی بھی مہینے میں کیا جا رہا ہو، گناہ ہے، جرم ہے، خطا ہے، لیکن وہی گناہ حرمت والے مہینوں میں کیا جا رہا ہو تو بڑا گناہ ہو جاتا ہے، بڑی خطا ہو جاتی ہے، سزا بھی بڑی ہو جاتی ہے۔ یہ حرمت والے مہینے تو ایسے ہیں کہ کفار مکہ جن کو کلمہ نصیب نہیں ہوا تھا، وہ بھی ان حرمت والے مہینوں کی حرمت کو قائم رکھتے ہوئے اس میں چوری ڈکیٹی وغیرہ ظلم و زیادتی نہیں کرتے تھے، بچاتے تھے اپنے آپ کو اس سے۔ لیکن آج کا مسلمان کلمہ پڑھ لینے والا، محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے اور نبی نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے کپڑے پھاڑے، اپنے آپ کو زد و کوب کیا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہی کام محرم الحرام کے آغاز سے شروع ہو جاتا ہے۔ بالخصوص 10 محرم کو نوحہ خوانی ہو رہی ہے، ماتم ہو رہا ہے اور اپنے آپ کو پیٹا جا رہا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ضرب الخدود وشق الجیوب، جس نے اپنے چہروں کو، اپنے جسم کو پیٹا، جس نے اپنے کپڑے پھاڑے، اس کا تو ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ آج محرم کے مہینے میں جو بھی یہ کام کرنے والے ہیں، اس طور پر نوحہ خوانی کرنے والے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر کے ان کا نہ تو نواسہ رسول سے کوئی تعلق ہے اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق ہے۔ ان کے دعوے سارے کے سارے جھوٹے ہیں، کذاب ہیں یہ۔ اب محرم الحرام کے مہینے میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شہر اللہ محرم کہا ہے کہ یہ محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ ویسے تو سارے مہینے اللہ کے مقرر کیے ہوئے ہیں، لیکن اس کی خصوصیت ہے۔ اب فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ رکھنا چاہیے، نبی نے خود بھی رکھا اور امت کو بھی تلقین کری، اور یہ فرمایا کہ اس کے ساتھ ایک اور ملا لیا جائے تاکہ یہود کی مشابہت نہ ہو۔ یہودی بھی روزہ رکھتے تھے۔ جب آپ مدینے میں آئے، آپ کو پتہ لگا تو پتہ یہ معلوم کیا گیا، کہتے ہیں جی کہ فرعون سے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی، اس کی خوشی میں ہم یہ روزہ رکھتے ہیں۔ نبی نے فرمایا ہم زیادہ حقدار ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے ہمارا تعلق زیادہ ہے ان کے مقابلے میں۔
ہم بھی روزہ رکھیں گے اور اس کے ساتھ ایک اور روزہ ملائیں گے تاکہ ان یہود و نصارہ کی مخالفت و مشابہت نہ ہو۔ لہٰذا ہم کو چاہیے ہر کام کے اندر ہم یہ دیکھیں کہ غیر مسلم کی مشابہت کام میں نہیں ہونی چاہیے، اور اس میں نہ اجر ہے اور نہ ثواب ہے، بلکہ ان کی مخالفت ہونی چاہیے۔